کبھی سوچا ہے بن مانگے جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ واپس لے لیا تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے جو تم چاہتے ہو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارے لیے اچھا نہیں، اگر اللہ نے تمہیں دے دیا تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے جس کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہو وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہوا تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے جو تم کبھی اللہ کا شکر نہیں کرتے، بس مانگتے ہی رہتے ہو، جو اس نے ناشکری پر پکڑ لیا تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے جو تم سوچتے ہو خود کو دوسروں سے بہتر، وہ جن کے راج ہے دنیا کے سامنے، کل کو تمہارا پردہ اٹھا دیا اس نے تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے جو تم ہمیشہ سوچتے ہو کہ زندگی اس سے بری ہو ہی نہیں سکتی، اگر ہو گئی تو کیا کرو گے؟ کبھی سوچا ہے جو اپنے پسندیدہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، جو تمہیں اس نے آزمانا چھوڑ دیا تو کیا کرو گے؟ دعا میں تیری تم ابھی ان لوگوں کو دیکھ کر جن کو وہ سب مل گیا جو تم اپنی دعاؤں میں سالوں سے مانگ رہے ہو، سوچتے ہو گے کہ وہ خوش نصیب ہے، جبکہ مجھے تو اللہ نے وہ دیا ہی نہیں، شاید مجھ سے اللہ ان جیسا پیار نہیں کرتا ہے۔ تو کیا تمہیں یہ بات پتہ ہے کہ وہ اس قبولیت کے سفر میں کتنی بار ٹوٹے ہوں گے اور ٹوٹ کے دوبارہ کھڑے ہوئے ہوں گے؟ نہیں پتہ نا، انہوں نے صبر کیا ہوگا اور دعا مانگا کبھی نہیں چھوڑا ہوگا، ان کی دعا قبول ہو گئی کیونکہ وہ ان کا وقت ہے، اور ہماری دفعہ دیر اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ابھی ہمارا وقت آنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ جب ہمیں دعاؤں تک لے کر آیا ہے تو دعاؤں کو بھی ہم تک لے کر آئے گا، ہماری چاہت، ہماری منزل ہم سے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، دعائیں انہیں ہمارے قریب لے آئے گی، وہ نصیب میں نہیں بھی ہوگی تو شامل ہو جائے گی۔ ہم نے اللہ سے جو مانگا ہے وہ اگر ناممکن بھی ہوا تو ممکن ہو جائے گا، اس کی طاقت پر کہاں کوئی شک و شبہ ہے، وہ تو پل بھر میں تقدیریں بدل دیا کرتا ہے، کہاں کچھ اس کے بس سے باہر ہے، سب کچھ تو ہے اس کے اختیار میں، اور سب کچھ تو وہ دینے پر قادر ہے، وہ تو مانگنے پر جنت بھی دے دیتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں تو کچھ بھی نہیں۔ قبولیت سے پہلے سب کچھ ناممکن لگتا ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے، اب دعا قبول ہو بھی جائے تو شاید اس کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، پر جب قبول ہو جاتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ ضرورت تب نہیں تھی، ضرورت تو اب ہے، احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر ہی بہترین سے نوازتا ہے، جتنا طویل ہوتا ہے انتظار اتنا ہی خوبصورت صلہ بھی ہوتا ہے، جتنے زیادہ یقین ہوتا ہے اتنی ہی قریب قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے، جیسا گمان ہوتا ہے ویسی ہی زندگی ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ اللہ نے اتنی کہانیوں کو مکمل کیا، وہ تمہاری کہانی کو بھی
ادھورا نہیں چھوڑے گا۔ ہو سکتا ہے وہ تم دونوں کے نصیب جوڑنے سے پہلے تم دونوں کو خود سے جوڑنا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بہتر نہیں بہترین بنانا چاہتا ہو۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمیں اپنے پسندیدہ شخص سے ہی کیوں آزماتا ہے؟ کیوں اللہ انہی رشتوں کے ہاتھوں ہمیں توڑتا ہے جنہیں ہم سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ کیوں ہم انہی سے دور ہو جاتے ہیں جنہیں ہم اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں؟ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو بغیر کسی غرض کی محبت کی ہے، ہم نے تو بڑی وفاداری سے نبھایا ہے، ان رشتوں کی سلامتی کی دعائیں کی ہیں، پھر کیوں کچھ رشتوں کو ہم اکیلے ہی نبھا رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں بس لگتا ہے کہ اسے دونوں طرف سے نبھایا جا رہا ہے، لیکن اللہ ان رشتوں کی اصلیت سے واقف ہوتا ہے۔ وہ اس شخص کی نیت سے بے خبر نہیں ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وفا کی نیت صرف ہماری ہے۔ ان کی نظر میں اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تو بس ان کی طرف سے دکھاوا ہے۔ جن رشتوں کی نہ ملنے پر ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اصل میں ان کا نہ ملنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ لوگوں کی باتوں کو اللہ کی باتوں پر ترجیح نہ دینا، کہنے دو انہیں کہ دعاؤں رد ہو جاتی ہیں، انتظار ضائع ہو جاتا ہے، جواب کبھی نہیں آتا، ناممکن کبھی ممکن نہیں ہوتا، زندگی دوبارہ آباد نہیں ہوتی، زخم کبھی نہیں بھرتا، سب کچھ ہوتا ہے۔ انسان کی سوچ سے بڑھ کر معجزے اللہ کر گزرتا ہے، اور انسان سارے حیران رہ جاتے ہیں۔ جب اس نے کہا ہے کہ وہ دعائیں سنتا ہے تو یقیناً وہ سنتا ہے، بے نیاز ہے، وہ جو کرتا ہے ہمارے لیے کرتا ہے، اسے ضرورت نہیں ہے ہماری، جب کر دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ تو سب کچھ ممکن ہے۔ وہ ذات بہت شان اور عظمت والی ہے، اس کی بادشاہیت کے خلاف ہے کہ کوئی اس کی بارگاہ میں آئے اور خالی ہاتھ لوٹ جائے۔